सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थोड़ी सी ज़िंदगी है, नफ़रतें ना पालो, बोझ ना पालो, हकारतें ना पालो। किसी को अगर गलत रास्ते पे तुम देख रहे हो तो उससे बचाना ज़रूरी है, उससे नफ़रत करना बंद हो गया। मेरे नबी ने कितने पत्थर खाए ताइफ वालों से, कितने पत्थर खाए। ख़ुद मेरे नबी ने फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ताइफ वालों ने पहुंचाई। तो जब उनके लिए इजाज़त आ गई कि हुक्म दें इनको पीस के रख दें, तो फरमाया नहीं या अल्लाह, शायद इनकी नस्लों में कोई कलमा पढ़ ले। कितनी बड़ी सीरत हमारे सामने मौजूद। आप तो कहते हैं या अल्लाह पीस दें इनको। अबू जहल जैसे कि आपने इतनी मिन्नतें की कि हल अंत मुंतहिन अन सब्ब आलिहतना, मोहम्मद अब बस भी करो, तो उन्हें बहुत सुना दिया हमें, हम क़यामत के दिन गवाही दे देंगे कि तूने अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया, अब बस करो। जिसके बारे में आपको पता था ये मेरी उम्मत का फ़िरऔन है। भाइयों मेरे अजीज़ों, अगर आप अपने आप को अहले हक़ समझते हो तो फिर आपकी मिसाल एक तबीब की है, और जो गलत रास्तों पर है उसकी मिसाल एक मरीज़ की है। अगर डॉक्टर मरीज़ से नफ़रत करेगा इलाज हो सके। ये तो सन 2000 में हम थे उम्र पर ना, नई सदी शुरू हो रही थी, तो मैं सारे बच्चों को लेके गया हरम, और रमज़ान का ही महीना था, रमज़ान में ही तब्दील हो रहा था 100 साल। तो तरावी के दौरान वो जो रात थी असल 31 दिसंबर की रात, मौलवी यूसुफ साहब को पेट दर्द शुरू हो, तो हमें तरावी छोड़ के निकलना पड़ा। मेरे एक दोस्त थे वहाँ किंग अब्दुल अज़ीज़ हॉस्पिटल में डॉक्टर, मैंने उनको फ़ोन किया, आजकल इधर होते हैं लाहौर में। मैंने कहा इस तरह बच्चे को पेट में दर्द है तो बहुत ज़्यादा है, कि मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, आप भी आ जाओ। तो मैं इसको लेके गया, तो लिफ्ट में हम थे, तो ऊपर उनके जहाँ क्लिनिक था वहाँ वो ले जा रहे थे। अब मैं बाप हूँ, ये बेटा है, ये डॉक्टर है। तो इसको आई उल्टी, तो मैं एकदम पीछे हट गया, और जो डॉक्टर था उसने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और सारी उल्टी को हाथों में ले ली। मैं मौत तक ये मंज़र नहीं भूल सकता। मैं बाप हो के पीछे हट गया कि मेरे कपड़े ना ख़राब हो जाए। उसने अपनी ड्यूटी का हक़ अदा किया, उसका तो वो कुछ नहीं लगता था, मेरा लगता था, और मैं पीछे हो गया। वो उसका मरीज़ लगता था, तो उसने तबीब होने का हक़ अदा किया। उसने दोनों हाथों में पूरी उल्टी को यूँ ले लिया, और लिफ्ट खुलने के बाद जाकर उसने उसको बेसन में डाला। इसे तबीब कहते हैं। तुम कैसे बेवकूफ़ तबीब हो कि मरीज़ों से नफ़रत करते हो? तुम्हारे सामने नबियों की सीरत ही कोई नहीं, तुम्हारे सामने अकाबरीन उम्मत की सीरत ही कोई नहीं, कि मेरे नबी से बढ़कर किसी का मकाम हो सकता है कि काबा कौसैन औ अदना। और फिर वो पत्थर खा के कह रहे हैं नहीं नहीं मैं बद्दुआ नहीं करूँगा, इनमें कोई आएगा ही। अगर आप तबलीग वालों ने थोड़ी सी मोहब्बत दिखाई, और कैसे कैसे लोग हिदायत पे आ गए। तो लंबे में जो मेरा असली होम टाउन है, 200 साल से तवाइफ़ों का महल्ला चल रहा है। आज वो सारा महल्ला तौबा करके बैठा हुआ है, सिर्फ पिछले 10 साल की मेहनत। मैंने उनको जाके बेटी बनाया, मैं तुम सब मेरी बेटियाँ हो। इसी एक लफ्ज़ ने उनके आंसू क्या हिचकियाँ बजा दी कि मौलाना साहब सानू तो साडे प्यो नहीं आते, तू साड़ी बेटी है, तो तुसी मौलाना हो के आख रहे हो तुसी मेरी बेटियाँ हो। इस इज़्ज़त ने उनसे तौबा करवाती। मैंने उनके वजीफ़े मुकर्रर किए, ऐसे वजीफ़े नहीं हैं कि वो बेचारी आसानी से खा सकें कि बेटियों तुम घर बैठ जाओ और दाल रोटी खा सकते हो, इससे ज़्यादा भी मेरी भी औकात नहीं है। तो अल्लाह करे अल्लाह तुम्हारे घर आबाद। 2
لفظ محبت بھرو بھرے، پوری زندگی ان کی تبدیل ہوگی۔ طوائف کہنا کون سا مشکل کام ہے، کنجری کہنا کون سا مشکل کام۔ تم جانتے ہو کہ طوائف کو طوائف بنانے والے یہ کم بخت مالدار لوگ ہیں، جو غریب کی بیٹیوں کو کی بولی لگاتے ہیں، ان کے سر پہ عزت کی چادر ڈالتے، ان کی شادیاں کرواتے، ان کے گھر آباد کرواتے، بجائے اس کے ان کی عزتوں سے کھیلا۔ اگر تم کبھی طوائفوں کی کہانیاں سنو تمہارے کلیجے پھٹ جائیں۔ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا تو بڑا آسان کام، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی۔ میں جب طوائفوں کے بازار گیا تو مجھے پتہ چلا کہ کتنا مظلوم طبقہ ہے یہ۔ غریب کی بیٹی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جسم بیچتی ہے اور اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگتا ہے، اور اس بدبخت ذمہ دار پر چودھری کا پیسے ہی تاج سجا رہتا ہے، جس نے راتوں کو جا کر اس کی عزت کے سودے کیے، اس کی شادی بھی کروا سکتا تھا۔ وہاں کی طوائفیں بڑے بڑے ذمہ داروں کی بیٹیاں، میں وہیں پیدا ہوا، وہیں پروان چڑھا۔ تو اگر میں بھی ان سے نفرت کرتا، اگر ان 300 میں 100 ہی پکی ہو گئیں، ایک بھی ہو گئی، تو میری ساری 50 سال کی تبلیغ ایک طرف اور ایک طوائف کا توبہ کر لینا ایک طرف۔ کہاں سے تم نفرت لے کر آئے؟ دکاندار گاہکوں سے نفرت شروع کر دے، دکان چلے گی اس کی۔ طبیب مریضوں سے نفرت کرے، کلینک چلے گا اس کا۔ تم کیسے بے وقوف اہل حق ہو جو اپنے آپ کو صحیح بھی کہتے اور جو غلط ہیں ان سے نفرت بھی کرتے؟ انہیں جہنم سے بچاؤ، ان کی جنت کا راستہ ڈھونڈو۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے، مولانا اگر ایک دفعہ بھی تم مجھے کہتے نا کہ گانا بجانا حرام ہے، تم حرام کھاتے ہو، تو زندگی بھر میں تیرے قریب کبھی نہ تھا۔ تم نے کبھی مجھے احساس ہی نہ دلایا، اور اتنی محبت تھی کہ میں خود ہی سب کو چھوڑ گیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اس امت میں اختلاف رہے گا، سیاسی بھی، مذہبی، قومی بھی، لسانی بھی، پیشہ ورانہ بھی۔ اس کی باؤنڈری، اس کے اندر رہو، اس کے اندر رہو۔ میں اکابر دیوبند کی تحقیق پر مطمئن ہوں، لیکن میں باقیوں سے نفرت نہیں کرتا۔ جو اہل السنت والجماعت کی تعبیر انہوں نے کی ہے، میں اس پہ مطمئن ہوں۔ ہاں جزیات میں ہر ایک کا اختلاف ہوتا ہے، کوئی تقلید جا، میں اندھا مقلد نہیں ہوں، اندھا مقلد ہونا کوئی صفت نہیں ہے، عیب ہے۔ لیکن میں ان کی تعبیرات اور تشریحات کو اہل سنت والجماعت کی تعبیر سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہیں ان سے میں اختلاف کرتا ہوں، نفرت نہیں کرتا، نفرت نہیں کرتا۔ میرے منصب کا تقاضا ہے، جہاں مجھے اللہ نے بٹھایا ہے، کہ میں کسی سے چور ڈاکو بدماش سے بھی نفرت، مجھے اس کے عمل سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ مجھے اس کے غلط عقائد سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ تو محبت تو دو۔ ہماری جماعت گئی چونیاں، تو لوگوں نے کہا چودھری حاکم بندہ بنے تو تاں تبلیغی جماعت نو منی ہے۔ چودھری حاکم وہاں کا بڑا جاگیردار تھا، قاتل، ڈکیٹ، رسہ گیر، قبضہ مافیا، جو برائی لکھنا چاہو سب اس کے کھاتے میں لکھی ہوئی تھی۔ تو ہماری جماعت گئی اس کو ملنے، میں تو نہیں گیا، دو ساتھی گئے، اس کو اٹھا کے لے آئے مسجد۔ یہ ہے کوئی 93-94 کی بات، کوئی 6.25 فٹ اس کا قد، اتنا بڑا اس کا چہرہ، اور پنجاب والی دھوتی اس نے پہنی ہوئی، چادر، ایڈیاں ٹباں کڑی ہوئی ہیں، لمبا چولا، اتھو چونا آلا،
وہ میں سامنے چڑی جا دیا اگو بہ گیا. اس کی اتنی ہیبت تھی, بڑی بڑی مونچھیں. اب میں کہا ایڈی وڈی بلا نال میں کی گل کر, مجھے یاد نہیں میں نے کیا بات کی, لیکن میں نے کوئی پیار محبت کی بات کی تھی جہاں تک مجھے یاد. تو یقین مانو بچوں, میرے بچے بیٹھے, میری اولاد بیٹھے, 10 منٹ نہیں گزرے وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی جی ایک گل دسو. میں کیا پوچھو؟ بس ایک شرک نہیں کیتا, باقی سارے گناہ کیتے, میری توبہ ہو جیسے. 10 منٹ کی محبت, قتل, ڈاکے, زنا, چوریاں, قبضے, زیادتیاں, اور 10 منٹ کی محبت کے بعد وہ مجھ سے میری بات کاٹ کے کہتا ہے مولوی جی ایک گل تو دسو, ایک شرک نہیں کیتا, باقی سارے گناہ کیتے, معافی ہو جس. اس 10 منٹ پر اس نے ایسی توبہ کی کہ واپس جا کے اس نے وہ مسجد کا دروازہ ملا اور سارے لوگوں کی زمینیں واپس کی, پیسے واپس کیے, غلط مقدمے اٹھائے, اور 6 مہینے بعد وہ مر گئے. موت سر پہ کھڑی تھی اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو محبت اور عزت دی اور اس کی پوری زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا. تو گھروں میں بھی نفرتیں مٹاؤ, محبتیں پیدا کرو. صرف مذہبی اختلاف کی نہیں ہو رہی, چھوٹے چھوٹے رشتوں پہ لڑائی, میں نے رشتہ مانگا مجھے رشتہ نہیں دیا بس بات ختم. یہ بھی کوئی لڑائی کی چیز ہے؟ رشتے تو اللہ پاک کی طرف سے طے ہوتے ہیں. جاؤ دیکھو کہ بھائی بھائی میں نہیں بولتے, دیکھو جی میں رشتہ مانگا رشتہ ہی نہیں دیتا, میں پیسے مانگے میں نے انہیں قرضہ ہی نہیں دیتا, میں بیمار ہوئے میں نے پوچھن ہی نہیں آیا, ان کی بچی دی شادی آئے اس نے کارڈ ہی نہیں بھیجے. اس پہ لڑائیاں ہو رہی. اور ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے جہاں قریبی ہوتا ہے نا تعلق, تو وہاں خود جاتے ہیں شادی پہ بلانے, اور جہاں ذرا اس سے کم ہو تو نوکر بھیجتے ہیں, جہاں عمومی سطح کا ہو تو وہاں پھر کارڈ بھیج دیتے ہیں ڈاک کے ذریعے. تو ایک شادی تھی تو میں نے پوچھا اپنے چاچا مر گیا بیچارہ, میں کہا چاچا جی تسی گئے نہیں ہو, تو شادی آئی فلانے دی, کہ پتر میں اپنے پتر دی شادی کیتی آئی نا تو میں انہوں آپ سدن گیا تو انہوں نوکر گھلیا, ہوں میں جانا بھلا, میں نہیں جانتا. وہ آپ کیوں نہیں آئے مینوں سدن واسطے, میں نہیں جانتا. نہیں گیا چاچا میرا, مر گیا اس لیے بتا رہا ہوں بیچارہ. یہ ہماری ثقافت ہے, یہ ہمارے اخلاق. یہ صرف کوئی مذہبی اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں, جھگڑے, فساد. بچوں امت بنو اللہ کے واسطے. اگر یہ 2 سبق ہی یاد کر لو گے نا تو اس معاشرے کے لیے تم رحمت بن جاؤ گے, جنت بن جاؤ, سخی بن کے جاؤ, محبت والے بن کے جاؤ. مولوی صرف مانگنے والا نہ رہے, دینے والا بھی. چونکہ انگریز نے اہل علم کا تصور بہت دھندلا دیا. اللہ کا شکر ہے تبلیغ کی برکت سے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے, لیکن ابھی بھی فاصلے بہت زیادہ ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واعصمنا من الوہل والامراض والاوجاع برحمتک یا ارحم